نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے جنوری، اس کے حوالے سے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں سال میں، یہ طے ہے۔ لیکن قمری مہینہ کا اعتبار اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہے، یعنی اسلامی قوانین، اسلامی احکامات جو اترتے ہیں یا پھر اترے ہیں یا جن کے موافق عمل کیے جاتے ہیں، وہ ہے قمری مہینے۔ یعنی قمری مہینے، جس کو اسلامی مہینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے حساب سے اسلام کے احکامات پر عمل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ جو شروع ہوگا وہ ایک مستقل مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو عید منانی ہے تو اس مہینے کا نام ہے شوال المکرم، لوگ عید کا مہینہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ ہم عید منائیں گے چاند کے حساب سے، چاند کی پہلی تاریخ ہوگی ہمارے یہاں عید ہوگی۔ اسی طریقے سے چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، رمضان شروع ہوگا، ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر احکامات ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں چاند دیکھ کر کے، اور چھوڑتے بھی چاند دیکھ کر کے۔ تو ہمارے یہاں الگ مہینہ چلتا ہے جس کا اعتبار شریعت میں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے یہ سوال بھی کیے کہ آپ بتائیے کہ چاند کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کیوں ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اس طرح کے سوالات حضرات صحابہ کرام کے تھے چاند کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت سے اس میں منافع ہے، اور یہ کیا ہے کہ وقت کو بتلاتا ہے کہ کس مہینے میں کیا کام کرنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چاند سے معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کے یہاں اصل جو معیاری مہینے ہیں وہ اسلامی مہینے ہیں، قمری مہینے ہیں، اور جس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ یعنی ذی الحجہ جو ہے قربانی والا مہینہ، حج والا مہینہ جو ہے، اس حج والے مہینے میں جا کر کے اسلامی مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اور شروعات جو ہوتی ہے اسلامی مہینے کی وہ محرم الحرام سے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ نیا سال ہوتا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ جو ہم کہتے ہیں جنوری فروری، یہ عیسائی مہینے ہیں، عیسوی جس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کو عوام کو میں سمجھانے کے لیے عیسائی مہینے کہہ رہا ہوں، انگریزی مہینے کہہ رہا ہوں، اس کی شروعات جنوری سے ہے۔ تو جس کو فالو کیا گیا اسلام میں، اسلام جس کو فالو کرتا ہے، شریعت جس کو فالو کرتی ہے، شریعت کے احکام جس کے مطابق ہے، وہ ہے چاند والا مہینہ، جس کو آپ اسلامی مہینہ بھی، قمری مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی جو ہے عیسوی مہینہ ہے، انگریزی مہینہ ہے، عیسائی مہینہ ہے، اس کو اسلام فالو نہیں کرتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے، جب یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل آتا ہے تو اس وقت پورے عالم میں، پوری دنیا میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال، اور ہر ایک کی زبان پہ ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یعنی نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ میں یہ کہتا ہوں، اب مجھے یہ سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا تو دے رہی ہے، ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگ دے رہے ہیں، لیکن کیا ماتم ہو گیا مسلمانوں پر؟ کون سی آفت آ گئی مسلمانوں پر کہ مسلمانوں نے اپنا تشخص، اپنی پہچان چھوڑ دی؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس مہینے کو شریعت فالو کرتی ہے، جس شریعت کے ماننے والے ہم ہیں، وہ شریعت محرم الحرام کو فالو کرتی ہے، وہ شریعت سفر المظفر کو فالو کرتی ہے، وہ شریعت ربیع الاول کو فالو کرتی ہے، وہ شریعت ربیع الثانی کو فالو کرتی ہے۔ یہ اسلامی مہینے قمری مہینے ہیں۔
جس کے مطابق ہمارے احکامات عمل میں آتے ہیں، جس کے مطابق ہم اپنے احکامات کو عمل میں لاتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر پتہ نہیں کون سی آفت آئی کہ اپنا تشخص انہوں نے بھلا دیا۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آج مسلمان عیسائیوں کے طریقے پر، غیروں کے طریقے پر آگئے، یہودیوں کے طریقے پر آگئے، جو مسلمانوں کے خود دشمن ہیں، ان کے طریقے پر آگئے۔ آج اسی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہیں کہ جو قوم اپنا تشخص بھلا دے گی، جو قوم اپنی شناخت و پہچان بھلا دے گی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور وہ قوم کبھی باعزت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر اعتبار سے اپنا تشخص بھلا چکے ہیں، مسلمانوں نے اپنی پہچان بھلا دی ہے، اپنی شناخت بھلا دی ہے۔ ہماری شناخت محرم الحرام کو تھی، اگر خوشی منانی بھی تو محرم الحرام کو مناؤ۔ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، شریعت اجازت نہیں دیتی، میں ایک بات کہتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے کہ جو شریعت ہمیں اپنے مہینے میں، جس مہینے کو شریعت فالو کر رہی ہے، اس مہینے کے آنے پر جب شریعت اجازت نہیں دیتی خوشیاں منانے کی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کہیں، شریعت نہیں کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے خوشی منانی ہے صرف 2 دن، جشن منانا ہے، آپ کو تہوار منانا ہے تو 2 دن مقرر ہے آپ کے لیے، وہ ہے صرف ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اجتماعی طور پر کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ انفرادی طور پر خوشی کے دن ہوتے ہیں، کسی کے یہاں نکاح ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہے، بھائی ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، خوشی ہونی چاہیے، یہ انفرادی طور پر ہوئی، لیکن اجتماعی طور پر جو خوشی منائی جائے گی وہ صرف 2 دن، ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ پورے عالم اسلام میں خوشی منائی جائے گی، ہر ایک خوشی منائیں گے اس دن۔ باقی یہ مہینے، انگریزی مہینے جب شروع ہو جاتے ہیں، جنوری جیسے آ جائے گی تو رات 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، موبائلوں میں میسج اتنے آتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ شریف لوگ جو ہے، دیندار لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں، ادھر سے ادھر سے لوگ کہیں گے ہیپی نیو ایئر، مجھے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج ویڈیو میں یہ کہہ دے رہا ہوں، مجھے کوئی نہ کہے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کام کو حضرات صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، تابعین نے انجام نہیں دیا، یہ مسلمانوں کی شناخت کبھی نہیں ہو سکتی، وہ چیز مسلمانوں کی شناخت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے برادران اسلام، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جنوری جیسے آ جائے بالکل آپ ہیپی نیو ایئر نہ کہیں، بالکل نہ کہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اس کو منع کریں، آپ کہیں کہ یہ ہمارا تشخص نہیں ہے، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ ہمارے تشخص کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، شریعت قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت نے جو کام آپ کو بتلائے وہ کام، شریعت نے جو کام بتلائی ہے وہ کام کریں، آپ اسلام کے جو احکامات اس پر عمل کریں، یہ لایانی کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی ڈھیر ساری برائیاں جو جنوری کے مہینے میں انجام دی جاتی ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ کل روشنی ڈالوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، جو میسیجز آپ کو دیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اور یہ سارے پیغامات آپ کو سمجھ میں آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقے جاریہ سمجھ کر کے خوب شیئر کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔